السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالت روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ رہتا ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، اور بہت ساری جو ہے وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ اگر حالت روزہ میں اگر انجیکشن نہ لگایا جائے تو پھر بیماری بڑھ سکتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ تو پھر اسی انجیکشن کی بنا پر کہ انجیکشن دینا پڑے گا، وہ روزہ ہی نہیں رہتا ہے کہ اگر روزہ رہیں گے تو پھر انجیکشن دن میں لگانا پڑے گا، یا پھر بہت سارے لوگ اسی ڈر سے کہ روزہ سے ہیں اور انجیکشن لگائیں گے تو ٹوٹ جائے گا، اسی لیے وہ رات کو یا پھر مغرب کے بعد کبھی بھی وہ انجیکشن لگاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ روزہ کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی جو ہے صحیح مسئلہ یہ کیا ہے، شریعت کا حقیقی مسئلہ کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، وہ آپ کے سامنے آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ پوری مکمل ویڈیو دیکھیے تاکہ تمام نوعیت اور کیفیت کے ساتھ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طور پر معلوم ہو جائے۔ حالت روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ روزہ تب ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز باہر سے دماغ تک یا پھر معدے تک ڈائریکٹ پہنچ جائے۔ دو باتیں یاد رکھیے گا، باہر سے کوئی چیز دماغ تک یا معدے تک ڈائریکٹ جب پہنچ جائے، چاہے پانی ہو، کھانا ہو، یا پھر تیل ہو، یا پھر کوئی بھی چیز ہو، تو اگر ڈائریکٹ معدے تک یا پھر دماغ تک پہنچ رہا ہو کوئی سامان تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جبکہ جب انجیکشن لگایا جاتا ہے تو چاہے گوشت میں انجیکشن لگایا جاتا ہے یا پھر نس میں انجیکشن لگایا جاتا ہے، اور دونوں ہی صورت میں نہ پیٹ میں معدے تک انجیکشن ڈائریکٹ پہنچتا ہے، یعنی انجیکشن کے ذریعے سے جو دوائی پہنچائی جاتی ہے، اگر نس میں بھی اگر انجیکشن لگایا جا رہا ہے تو وہ دوائی ڈائریکٹ معدے تک نہیں پہنچتی ہے، یا پھر دماغ تک بھی نہیں پہنچتی۔ اگر گوشت میں بھی لگایا جائے انجیکشن تب بھی ڈائریکٹ معدے تک وہ دوائی نہیں پہنچتی ہے، اسی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس مسئلہ کو جو ہے بہت سارے علماء کرام نے لکھا ہے، فتاوی فیض الرسول میں بھی یہ مسئلہ ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے۔ لیکن ایک مثال آپ سمجھ لیجیے، فتاوی قاضی خان جو بہت ہی معتبر کتاب ہے، عربی میں ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں فتاوی قاضی خان کا حوالہ بار بار جو ہے جگہ جگہ پر انہوں نے دیا ہے۔ فتاوی قاضی خان میں ایک مسئلہ اسی تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کو حالت روزہ میں سانپ نے کاٹ لیا، اب سانپ نے کاٹا تو اس کے بدن پر زہر چلا گیا، تو زہر جانے کی وجہ سے اب اگر وہ دوائی نہیں کھائے گا، حالت روزہ میں دوائی نہیں کھائے گا تو امید قوی ہے کہ اس کی جان زہر کی وجہ سے چلی جائے گی۔ تو اب جان بچانے کے لیے جو دوائی کھائے گا تو اس دوائی کھانے کے بعد تب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جب اس کا روزہ ٹوٹے گا یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑا تو کفارہ اس پر لازم نہیں آئے گا۔ اس سے مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ زہر اس کے بدن پر پھیلا، اس کے اندر داخل ہوا، سانپ نے کاٹا تو روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ جب دوائی کھا رہا ہے اس زہر کو ختم کرنے کے لیے تب روزہ ٹوٹ رہا ہے۔ تو اس سے بھی یہ مسئلہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ جس طرح زہر کے اندر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طرح انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بھوک مٹانے کے لیے انجیکشن لگاتا ہے تو یہ پھر مکروہ ہے، لیکن اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ مسئلہ صاف واضح ہو گیا کہ حالت روزہ میں انجیکشن لگانا بالکل بھی جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر بیماری ہے، شدید بیماری ہے، انجیکشن نہیں لگائے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، وہ لگا سکتا ہے، کوئی بھی حرج نہیں ہے، کراہت بھی نہیں ہے۔ صرف کراہت اس وقت ہے کہ بھوک مٹانے کے لیے انجیکشن لگا رہا ہے، تب کراہت ہے، مکروہ ہے، پھر بھی اس وقت روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
امید ہے آپ کو مسئلہ صحیح طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔